اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس 10th کلاس، بیٹا آج ہم سورہ احزاب کی ورس نمبر 12 اینڈ 13 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بیٹا ترجمے کی طرف غور کیجئے گا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کفار کا ذکر فرمایا۔ بیٹا منافق جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، منافق کس کو بولتے ہیں؟ منافق جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی منافق جو زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اس کو اعتقادی منافق بولتے ہیں۔ عملی منافق پھر اس کے اندر جو ہے علامات پائی جاتی ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹا جو ہمارے لیسن میں جو منافق جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ منافق ہے جو اعتقادی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اعتقادی منافق جو ہے عقیدے کے لحاظ سے منافق، اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 سورۃ نساء میں فرمایا ہے، منافقین دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو بیٹا ترجمے کی طرف غور کیجئے گا۔ وَإِذْ، اور جب، یقولو کہنے لگے، آگے صیغہ جمع میں آ رہا ہے اس لیے فرمایا کہ جب کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، فی کا معنی میں، قلوب آپ کو پتہ ہے جمع ہے قلب کی، اور قلوب کا معنی بن گیا دل، مرض بیماری۔ اب یہاں پر بیماری سے مراد کوئی دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہاں پر بیماری سے مراد، مرض سے مراد کفر کا مرض ہے، ان کے اندر نفاق کا، منافقت کا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کافر لوگ وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ اب ما کا معنی منفی میں ہے، وعدنا ہم سے وعدہ کیا۔ ما کا معنی جب ہم اس میں پلاس کریں گے، ہم سے وعدہ نہیں کیا کس نے؟ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا، الا صرف غروراً، یہاں پر میں نے معنی لکھا ہے غروراً، دھوکے کا۔ اب دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز کی نشاندہی فرما دی کہ غزوہ احزاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور کفار کو اس چیز کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کا وعدہ فرما رہا ہے، اور کہ تمہیں عن قریب کفار کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اب جو کفار منافق تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ منافقوں نے جب یہ سنا اور سن کے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو صرف دھوکے کے لیے تھا، اور اس کے اندر کوئی اور حکمت اور ہمارے لیے کسی قسم کا فائدہ نہیں تھا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر لڑنے کا حکم ہو، اس کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو بیٹا اس کا ایک مرتبہ ترجمہ پھر سماعت کیجیے گا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، کہنے لگے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلی آیت مقدسہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَتْ، واو اور اذ جب، قالت کہتی تھی، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ اوپر دو جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک منافق ہے اور دوسری ہے کافر۔ دو جماعتوں کا جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے
ایک جماعت کہتی تھی، وہ جماعت کہنے والی کون سی ہے؟ وہ منافقین کی ہے، کیونکہ کفار جو ہے وہ لڑنے کے بعد مسلمانوں سے وہ تو سیپریٹ علیحدہ ہو گئے، لیکن یہاں پر منافق مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں پر طعن و تشنیع اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ یا اہل یثرب، بیٹا جو یثرب ہے یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں قدم مبارک لگیں وہ یثرب سے مدینہ بن گیا، کیونکہ یہاں پر نبی کا قدم لگے وہ بیماریوں سے وہ گھر پاک ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا یا اہل یثرب، اے مدینہ والو۔ اب منافقین کی جماعت ہے، منافقین کا جو سردار ہے وہ اپنی منافقین ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مدینہ والو لا مقام لکم، کہ لا کا معنی نہیں اور مقام کا معنی ہے جگہ نہیں ہے۔ بیٹا مقام کا معنی سٹیٹس میں بھی آتا ہے، مرتبے میں بھی آتا ہے، ویلیو کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے، جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ اور لاکم کا معنی تمہارے لیے فرجیو، پس تم لوٹ چلو۔ اب یہاں پر لوٹنے سے مراد وہ آئے کہاں تھے؟ لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، لیکن بعد میں اپنی موت سے ڈرتے ہوئے اور کہیں ہم مارے نہ جائیں اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے سازشیں کرتے ہوئے منافقین نے کہا یہاں سے لوٹ چلو، فرجعو، پس تم لوٹ چلو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگا۔ یستأذنوا کا معنی میں نے یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ لکھا، یستأذنوا استئذان، اجازت طلب کرنا، اجازت مانگنا، اجازت مانگنے لگا۔ کون؟ فریقن، ایک گروہ، کن میں سے؟ وہ جو مسلمان اور منافقین تھے ان میں سے ایک گروہ، وہ کون سا تھا؟ وہ منافقین ہی کا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ اجازت مانگنے لگا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ وہ جو منافقین تھے ساتھ مسلمانوں کے ملے ہوئے، وہ اجازت مانگنے لگے۔ آگے آبجیکٹ آ رہا ہے النبیہ، اجازت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یقولون، وہ کہنے لگے، انا، بے شک، بیوتنا، بیٹا بیوت جمع ہے، اس کی واحد ہے بیت، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ بیوت جمع ہے، اس کی واحد ہے بیت، بیت کا معنی ہے گھر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عوراتن، خالی ہے۔ آپ کی ایکسرسائز میں عورتن کا معنی لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے، بے شک ہمارے گھر خالی ہیں، وما ہیا بعوراتن۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ حالانکہ واؤ کا معنی اور ما نہیں، ہیا وہ، بعوراتن کھلے نہ تھے، خالی نہ تھے، اور فرمایا کہ حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دلی کیفیت تھی، جو دل سے چاہتے تھے، اس کے متعلق فرمایا ان یریدون، اگر وہ چاہتے تھے، الا فرارن، صرف وہ بھاگنا چاہتے تھے، وہ جنگ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ تو بیٹا اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے گا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی اے اہل یثرب، اے مدینہ والو، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، پس تم لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا، بے شک ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ تو بیٹا یہ دو آیات مقدسہ، ان کا ترجمہ آپ نے ازبر کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔